ہر چیز پر زوال آئے گا. ساری دنیا میں جتنی مخالفت بڑی اس سے زیادہ ہوتا کیا ہے؟ جب کسی پھلدار درخت کی شاخوں کو زیادہ کاٹا جاتا ہے تو اس میں پھلوں کے گچھے زیادہ گھنے ہو جاتے ہیں. پہلے حرام و بدعت سے بچے تھے، اب یہ تقوی کا لفظہ چلا ہے. کیونکہ وہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اپنی جگہ پر. مجھے لوگوں نے بتایا، وہ میرے پاس فون بھی بہت پہلے بھی بولتے تھے، یہاں بھی مجھے معلوم ہو تو کوئی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب خدا نہ خستہ آ گیا تھا نمازی نہیں، جو صاحب بھی ہیں خدا کے لیے وہ اپنی اصلاح کریں. کب اس کے کیا آزادار آپ کا منہ پھلتے بابا کیجیے، بدگمانی نہ کیجیے، آزاد حسن کرنا ہو. اور خدا نہ خاصہ اگر کسی میں کسی کمی کا یقین ہے وہ چپ کے سوچ کے سمجھا لیجیے نرم گفتاری کے ساتھ، جو طریقہ ہے سمجھانے کا. کبھی آپ بھی بچے رہے ہوں گے، کبھی آپ کے باپ سے بھی آپ کو سمجھایا ہوگا کہ نماز پڑھو، رمضان آ گیا ہے، اگر روزے سے نہیں بھی ہو تو گھر سے باہر نکلو تو روزے دار کی شکل بنو تاکہ لوگ تمہیں روزے دار باپ کا بیٹا سمجھیں، روزے دار ماں کا بیٹا سمجھیں. لیکن یہ تو 10-11 سال کے بچے کو بھی سمجھانے لگتے ہیں ماں باپ. ہائے ہائے، یہ روزے دار کی شکل کیوں بنائی جائے جب روزے سے؟ ڈاکٹر، حکیم، مولوی حدود الحق صاحب نے نفس دیکھ کے نسخہ لکھا، یہ دوا ناشتے سے پہلے، یہ دوا ناشتے کے بعد، یہ کھانے سے پہلے، یہ کھانے کے بعد، یہ دوپہر کو، یہ رات کو. حکیم صاحب رمضان چل رہا ہے، نہیں روزہ حرام ہے آپ کو، یہ دوا استعمال کیجیے، پرہیز اور جلدی ہو جائے. واجب بھی حرام ہو جاتا ہے. اب جب ہم نے مختلف حقوق علماء سے پوچھا، ان کا یہ واجب حرام ہو گیا کیونکہ طبیب حاجت نے منع کر دیا. اچھا آپ روزے سے ٹھہریں، باہر نکلے، گھر کے قریب پان والے کی دکان سے ایک سگریٹ خرید کے وہیں رسی سے جلائی، اس کے بعد جو گلوریاں کرنے میں دوائی آگے بڑھے. ایک مولوی صاحب مل گئے، اب جاتا شروع کر کے بڑے بدتمیزی، بڑا نالایا کو بچ کیا روزہ نہیں رکھا کم وقت تو کلے میں پان دبائے سگریٹ خود سے جلے آئے، کیا بدتمیزی ہے؟ رمضان کا احترام کرو. جب خدا سے پڑھتا نہیں ہے تو بندوں سے کیا پڑھتا ہے؟ یہ کون سا پاگل پڑے؟ اگر بندوں سے پڑھتا نہیں ہے تو کپڑے کیوں پہنتے ہو؟ کی بات ہے. یعنی رمضان کا احترام بہت ضروری ہے. تو روزہ دار کی شکل بنائیے تاکہ آپ کا شمار مسلمانوں میں ہو. اور چھٹے ایمان کریں، اگر آزادار کی شکل بنائے گا تو جنت واجب ہو جائے گا. کیا حسین کا مقصد یہ ہے کہ جنت میں جائیے. آپ کریں یا حسین نہ کیجیے، منصب نہ کیجیے، بیداری نہ کیجیے، حامی نہ کیجیے، آنسوؤں کی آپ توہین کریں، آپ آنسوؤں کی توہین کریں. آنسو کہتے کس کو؟ یہ انسان جانتا ہے، آپ بھی جانتے. جب رگے جان کی کفک تیز بن کے کلیجے سے اٹھتی ہے تو اس کا انعکاس نور کے ذریعے بارگاہ نور میں جب ہوتا ہے، اس کے رد عمل میں آنکھوں سے وہ موتی نمودار ہوتے ہیں جن کی جگہ رومال سجدہ ہوتے. اب یہ بتائیے آنسوؤں کا کی توہین آپ نہ کیجیے کیونکہ ان کا ٹھکانہ رومال سجدہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. رومال سجدہ آنسوؤں کا پیاسا ہے. صدیوں سے آنسوؤں کے سمندر رومال سجدہ میں جذب ہو رہے ہیں. اگر وہ رومال اب بھی الحسد کی آوازیں بات کر رہا، آپ ہم کو کہتے کہتے کہاں پہنچ گئے؟ آپ ہمیں کہتے کہتے چھٹے امام کو جھٹلانے لگے، آپ ہمیں کہتے کہتے چوتھے امام کو جھٹلانے لگے، آپ ہمیں کہتے کہتے پانچویں امام کو جھٹلانے لگے، آپ ہمیں کہتے کہتے تیرا بھتیجا کے رومال کی توہین کرنے لگے. آپ اپنی بات کہیے، آپ کو کہنے کہا کہ آپ ہم پر تبصرہ کیجیے، آپ کو تبصرہ کرنے کا آپ ہے. ہر آدمی اپنی مرضی کی زندگی جیتا ہے. آزادی تقریر والا ملک ہے، خدا نہ خاصہ کہ کوئی اسلامی ملک نہیں جہاں گردن کے اوپر کاٹی کی تلوار لٹک رہی ہو.
ملک میں ذاکر نائک بھی رہتے ہیں جو یزید کے نجات کے قائل ہیں، ہم بھی رہتے ہیں جو یزید کو لعنت کیے بغیر سمجھتے ہیں کہ پانی پینا ہمارے لیے نامناسب ہے، کیونکہ حسین کی وصیت پیاس کے لیے تھی، لعنت کے لیے تو نہیں تھی، کیونکہ پانی بچا حسین کے صدقے میں۔ جب حسین کو سلام کرتے ہیں، صلوات پڑھتے ہیں حسین کے نام بجا کے، تو یزید پر لعنت بھی کرتے ہیں۔ تو اسی ہندوستان میں ڈاکٹر ذاکر نائک بھی ہے جو کہتے ہیں خدا یزید کو معاف کر دے گا۔ ہم اس طرح سوچتے ہیں کہ جب خدا یزید کو معاف کر سکتا ہے تو یزید کو خیانت کرنے والوں کو تو پہلے معاف کر دے گا۔ یہ نہیں ہے جس پر ہوا جائے۔ اب آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ آپ پوری صنف علماء کی توہین کیے دے رہے ہیں، اس لیے کہ آپ کی گفتگو سے ایک اندازہ مجھ کو ہو گیا ہے کہ آپ نے قرآن کا اردو ترجمہ بھی مکمل نہیں پڑھا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ سکنتو کے لفظ سے واقف نہیں ہیں، تعیثو کے لفظ سے واقف نہیں ہیں، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا اس آیت کے مفہوم سے واقف نہیں ہے۔ اس آیت کے یہ مطلب کب ہے کہ انسان خدا نہ خاصہ گناہ شروع کرتے کیا طریقہ بنایا بھائی؟ آپ کو آزاداری سوچیے پریشان کرنے، یہ سوچیے اگر آزاداری نے آپ کو پریشان کرنا شروع کیا تو آپ کا کیا حل ہوگا؟ جس کو آزاداری پریشان کرتی ہے تو یزید بن کے مرتا ہے، وہ سفیر ساتھ بن کے مرتا ہے، وہ زیاد بن کے مرتا ہے۔ معلوم نہیں آپ کیسی موت چاہتی ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کوئی گفتگو کرنا ہے آپ چھوڑ دیجیے، علماء کو چھوڑ دیجیے، میں جائز چاہیے جس سے آپ ریکارڈڈ گفتگو سیدھی بنتی رہے، آپ یہ گلی نہیں ہوتی ہے، میں دو چار لفظ جانتا ہوں اس کی بات کروں گا، کوئی نہ کوئی تو کسی نہ کسی کے قائل ہو جائے گا، پھر علماء کو بٹھا کے ان کے سامنے وہ سیدھی رکھ دی جائے گی، وہ جس کے حق میں فیصلہ کرے وہ صحیح ہو جائے، اور نہ باقی دوسرے جب الفاظ واپس کر لیں۔ یہ امن و امان کا طلبگار زمانہ ہے۔ اب کیا آپ فتووں کے طالبان بننا چاہ رہے ہیں یا فتووں کے آپ القاعدہ بننا چاہ رہے ہیں؟ کیا قصہ؟ وہ فتویٰ دینے کا حق یہاں ہندوستان میں ہے کس کا؟ ہمارے یہاں جیسے جعفری میں فتویٰ دینا اتنا آسان نہیں، ہم جن کی تقریر کرتے ہیں وہ نجف میں ہیں یا خون میں ہے علماء۔ اسی طرح ہمارے یہاں معاف کیجیے گا کہنا نہیں چاہیے مگر یہ اخباریت سے چکا ہے، وہ پہ چکا ہے، ہمیں ہر بات کہاں تک ایک مجلس پہ کہہ سکتا ہوں، اس لیے کہ ہمارے ساتھ بے انصافی بہت ہو چکی ہے اور ہم زمانے سے انصاف کے طلبگار نہیں، لیکن ایک دوسرے سے تو ہم انصاف کے طلبگار ہو سکتے ہیں۔ کم سے کم اگر اس شخص نے اچھے شعر سنائے، مولانا نے اس شخص کو ان اشعار کے لیے مخصوص کیا تو ہمیں اعتراض میں واقعات ہوگا۔ یہ شاعر ہیں، میں کہتا ہوں شاعر نہیں ہے، میرے کہنے سے ان کی شاعری ختم ہو جائے گی اور اس پر ان کی رد ختم ہو جائے گی، کیا ہو گیا؟ یہی سمجھا جائے گا کہ شاید میں ناموضوع تباہ ہوں، میں سمجھ نہیں پایا کہ شاعر جسوں میں رضوان صاحب مجلس پڑھیں، میں نے کہا مجلس نہیں پڑھنا آتی، مجھے سننا نہیں آتی، میں کہہ رہا ہوں ان کو پڑھنا نہیں۔ کہانی یہ بنتی ہے بھائی، یہ سمجھا جائے گا کہ ہم چھوٹے موٹے مولوی ہیں، حسد کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، یہ جو عزائے حسین کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے ہم کو یزید کے نمائندے ہم چاہتے ہیں ہم کو مل جائے، حسین کے نام پر مل جائے۔ کیا کہانی کیا ہے؟ سمجھنے سمجھانے کے اور طریقے ہیں، لہجے ہیں، جیسے اپنے بچے کو نماز کی طرف راغب کیا جاتا ہے، جیسے اپنے بچے کو روزے کے لیے آمادہ کیا جاتا ہے، اسی طرح پورے سماج کے ساتھ پیش آنا چاہیے، پورے بچے کو یہاں پر ختم